بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ سورہ الروم مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کا موضوع بھی مکی صورتوں والا ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے رومیوں کا بیان کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علم کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں اور نشانیوں کا بیان کیا، اس کے بعد اللہ نے ایک مثال دی مشرکوں کو سمجھانے کے لیے، اس کے بعد انسان کی کیفیت اس کا اللہ نے ذکر کیا کہ نعمت ملے تو بڑا خوش ہوتا ہے، تکلیف آئے تو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کے بعد مصیبتیں کیوں آتی ہیں، دنیا میں یہ مصائب کیوں آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد انسان کے جو مختلف مراحل ہیں، بچپن، لڑکپن، قوت، پھر ضعف، کمزوری، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ سب میرے کنٹرول میں ہیں، کسی کی مرضی نہیں چلتی، میں جو چاہوں کروں۔ سورت کے شروع میں رومیوں کا تذکرہ ہے۔ روم و ایران دنیا میں بڑی سلطنتیں تھیں اور ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا رہتا تھا، کبھی رومی غالب آتے کبھی ایرانی غالب آتے۔ رومی اہل کتاب تھے، کتابوں کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، مر کے اٹھنا اس کو مانتے تھے، عیسائی تھے۔ اور اہل ایران آتش پرست تھے، وہ کتابوں کو نہیں مانتے تھے، رسولوں کو نہیں مانتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے۔ قدرتی طور پر مسلمانوں کی ہمدردیاں اہل کتاب کے ساتھ تھیں کہ یہ غالب آئیں، اور مکہ کے مشرکوں کافروں کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں۔ لڑائی ہوئی، ایرانی غالب آ گئے اور رومیوں کے کئی علاقے انہوں نے چھین لیے۔ تو مکہ کے مشرک کافر خوش ہو کے کہنے لگے مسلمانوں کو، دیکھا نا جیسے وہ ہمارے بھائی بن غالب آئے ہیں نا، ہم بھی تم پر غالب آئیں گے۔ جیسے تمہارے ہم خیال رومی وہ مغلوب ہوئے ہیں نا، انہیں شکست کھائی ہے، تم بھی اسی طرح ہم سے شکست کھاؤ گے۔ تو اللہ نے حوصلہ دینے کے لیے سورت کے اندر یہ بات نازل کی کہ ٹھیک ہے، رومی مغلوب ہوئے ہیں قریب کی زمین میں، ان قریب رومی بدلہ لیں گے اور غالب آئیں گے، اور جس دن یہ غالب آئیں گے اس دن مومن بڑے خوش ہوں گے اللہ کی مدد کے ساتھ، اور اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ رومی غالب آئے، ایرانیوں سے بدلہ لیا، ایرانیوں کو شکست ہوئی، اور یہ کون سا وقت تھا جب مسلمانوں کو بدر میں فتح ہوئی۔ ادھر سے وہ غالب آئے، ادھر سے مسلمان غالب آئے، یہ یہاں مذکور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہماری قدرتیں ہیں، یہ جو ہمارا نظام ہے، وہ اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم من الآخرۃ هم غافلون۔ ظاہر، چکا چوند، ہار سنگار، دنیا، معیشت، پیسہ، بڑا اتار چڑھاؤ، بڑی ڈگریاں، دنیاوی ترقی، دنیاوی علوم، حالانکہ یہ تجربے ہیں۔ اگر کسی انسان کو بلڈنگ نقشہ بنانے کا طریقہ آ گیا تو انجینئر ہے، اگر اس کو علاج کرنے کا طریقہ تو ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر انسان کے لیے عمارت بنائی نا، یہ ڈاکٹر بدن کا علاج کیا نا، اس کو کپڑا بننے اس کا سارا سلسلہ یہ تو پہننا ہے نا، یہ سب دنیا ہے نا، آخرت کا پتہ ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں یہ دنیا میں مگن ہیں، ان کو آخرت کا پتہ ہی نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تنقید کی ہے کہ ٹھیک ہے دنیا، لیکن آخرت کو بھی تو سمجھو کہ اس کا انجام کیا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرتوں کا بیان کیا، اور پھر اللہ نے مثال دی ہے کہ میرے بندو غور کرو۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم۔ میرے بندو مجھے یہ بتاؤ، تم بھی انسان، تمہارے جو ماتحت ہیں ملازم غلام وہ بھی انسان، تم بھی مخلوق ہو وہ بھی مخلوق،
تمہیں جو اللہ نے مال دیا ہے، جائیداد دی ہے، کیا اپنے ماتحتوں کو، ملازموں کو اس میں برابر کا حصے دار سمجھتے ہو؟ نہیں۔ کیا تم ان سے ایسے ڈرتے ہو جیسے تم برابر والوں سے ڈرتے ہو؟ نہیں۔ تو میرے بندو غور فکر کرو، تم عارضی مالک ہو، تم بھی مخلوق، وہ بھی مخلوق، تم ان کو اپنے دار حصے دار نہیں مانتے، تم عارضی مالک ہو، میں احکم الحاکمین، حقیقی مالک، سب میری پیداوار مل کے میں حقیقی مالک ہوں، میرے ساتھ میرے بندوں، غلاموں، فقیروں، کنگلوں، منگتوں، محتاجوں، بے بسوں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے؟ کیوں نہیں تم سوچتے؟ اللہ کہتا ہے مثالیں بیان کر کر کے بھی ان کو سمجھاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بات بیان کی کہ دنیا میں مصیبتیں کیوں آتی؟ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے۔ قرآن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ قرآن میں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے لکھ لیے اپنے ذمہ بات کہ میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے زمین و آسمان بنائے، ایک اسپیشل کتاب لکھی اور اپنے پاس عرش پر رکھی، اور اس میں لکھا کہ ان رحمتی تغلب علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مہربانی کے، رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ مخلوق میں رکھا جس کی وجہ سے جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ گھوڑا ٹانگ اٹھا لیتا ہے کہ بچے پر میرا پاؤں نہ آ جائے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ جنگل کے درندے اپنے بچوں سے پیار کرتے۔ یہ رحمت کا 100واں حصہ ہے۔ اتفاق، اتحاد، ہمدردی، بھائی چارہ، بھائی کی بھائی سے محبت، برادری، یہ سارا، یہ جو میاں بیوی، ماں باپ، یہ جو سارا تمہیں نظر آ رہا ہے آپس میں، یہ 100واں حصہ ہے۔ اور ایک کم 100 حصے اللہ نے اپنے ساتھ خاص کیے ہیں کہ میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا، کرم کروں گا، مہربانی کروں گا۔ لہذا یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ خوشحالیاں، لہلاتی کھیتیاں، پکے ہوئے باغات، گھر بار، بیوی بچے، یہ دیکھنے کی آنکھیں، سننے کے لیے کان، یہ ساری رونقیں ہیں، یہ سب اس کے رحمان رحیم ہونے کی وجہ سے۔ مصیبتیں جو آتی ہیں، پریشانیاں جو آتی ہیں، جو بیماریاں آتی ہیں، تنگ دستیاں، وہ بھی اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قل کل من عند اللہ، نبی کہے سب اللہ کی طرف سے۔ لیکن خوشحالی، نعمت، صحت کا سبب اس کا رحمان رحیم ہونا، اور بیماری، تنگ دستی، پریشانی کا سبب بندوں کے گناہ اور ان کے کرتوت۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکیوں میں فساد پھیل گیا، تریوں میں پھیل گیا، سمندروں میں آگ لگ گئی، شہروں میں لگ گئی، جنگیں ہو گئیں، قتل و غارت، ظلم و زیادتیاں، لڑائیاں، دنگا فساد، یہ جو سب کچھ دنیا میں نظر آ رہا ہے، یہ بندوں کی کرتوتیں اور ان کی کمائیاں ہیں۔ آپ ہی سارا کچھ یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ میں ان کو ٹھوکر لگاتا ہوں، کچھ تنبیہ کرتا ہوں، وہ بھی میری رحمت ہے تاکہ آخرت کے بڑے عذاب سے بچ جائیں، دنیا کی ٹھوکر آزمائش دیکھ کر واپس آ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ میں اس لیے کرتا ہوں، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اگلی سورت لقمان۔ یہ لقمان بہت عظیم شخصیت تھی، یہ حبشی النسل تھا، سوڈان کا رہنے والا تھا، بہت دانا اور ذہین قسم کا انسان تھا۔ یہ جو لقمان حکیم، حکیم کا مطلب ہے دانائی۔ یہ جو علاج کرتے ہیں نا، جن کو ہم حکیم کہتے ہیں، یہ طبیب ہیں۔ یہ بڑا مشہور ہوگا لقمان حکیم، کیا بات! وہ لقمان حکیم کا مطلب ہے دانا، سوجھ بوجھ والا، فہم و فراست والا۔ ٹھیک ہے، اس کو دانا ہوتا ہے، اس کو علاج کا بھی پتہ ہوگا، لیکن اس کو تو طبیب کہتے۔ خیر، لقمان نے اپنے بیٹے کو باتیں سمجھائیں۔ اللہ نے وہ باتیں جو لقمان کی وصیتیں تھیں ان کا یہاں ذکر کیا۔ سب سے پہلی بات اللہ نے یا بنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ ظلم عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی وضع شے فی غیر محلہ،
ایک چیز کو غیر جگہ محل میں رکھ دینا، نامناسب بات، اس کا مال، اس کی چیز، اس کو، یہ ظلم۔ جب مخلوق کا مال حق کسی مخلوق کو دے یا لے لے، یہ ظلم ہے۔ جب خالق بالق رازق کھلانے پلانے والا، خوراک غذا دینے والا، ذرے ذرے پتے پتے پہ کنٹرول تصرف اختیار رکھنے والا، جب اس کا حق اس کے بدوں مجبوروں بے کسوں بے بسوں منگتوں کو دے، یہ ظلم نہیں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کی تلقین کی کہ میرے بیٹے والدین کا خیال رکھ، ان کی اطاعت کر، اگر وہ شرک غلط بات کہیں، نماز نہ پڑھو، دکان کھولو، یہ کرو، حرام کھاؤ، ملاوٹ کرو، یہ وہ نہیں مان، وہ نہیں مان۔ کیونکہ مخلوق میں ماں باپ ہوں، استاد ہو، بھائی ہو، بڑا کوئی بھی ہو، سردار ہے، اس کی اطاعت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی شروع ہو۔ لیکن ان کی اس بات کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَصَاحِبُ مَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے لحاظ سے علاج، معالجہ، گفتگو، کاروبار، یہ کرنا ہے نہیں کرنا، رشتہ وہاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس طرح ساری دنیاوی معاملات میں ماں باپ کا احترام کرو، ان کی بات مانو، جو ان کی غلط بات ہے وہ نہ مانو، اور نماز قائم کرو، اور اچھائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، تکبر نہ کرو، لوگوں کو حقیر نہ سمجھو، اور شور شرابے، ہاں ہاں بک بک، یہ ایسے نہ کرو۔ یہ وصیتیں ہیں جناب لقمان کی اپنے بیٹے کو۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرتوں کا بیان کیا اور اس میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ میرے بندو زمین میں جتنے درخت جنگلات ہیں میلوں میں ساری کلمے بن جائیں، اور جتنے سمندر ہیں دنیا میں خشکی سے زیادہ ہیں یہ ساری سیاہی بن جائیں، جتنے سمندر تمہیں نظر آ رہے ہیں 7 سمندر اور ہو جائیں، یہ سیاہی بن جائیں، انسان جن لکھنے شروع کر دیں اللہ کے کلمات، اس کی تعریف توصیف کی بڑائی عظمت اور اس کی بڑائی لکھنا شروع کر دیں، کلمے ختم ہو جائیں گی، یہ سارے سمندر اور 7 سمندر اور ان کی سیاہی ساری ختم ہو جائے گی، لوگوں کی عمریں ختم ہو جائیں گی، تیرے رب کے کلمات کی ابتدا ہوگی۔ وہ ہے اللہ، اس کو پہچانو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اگر تم نہیں پہچانتے نا تو پھر آخرت کا دن آ رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، لوگوں ڈر جاؤ اپنے رب سے، اور وہ جو دن آ رہا ہے جس دن والد اولاد کے کام نہیں آئے گا اور اولاد والد کے کام۔ یہ پھولوں جیسے بچے، پھولوں جیسے بچے، یہ آگ کی یہ چنگاری، یہ آ جائے بچے پر تڑپ جاتا ہے باپ، چلو چلو، پر اس سے 70 گنا زیادہ آگ میں چیخیں گے، چلائیں گے، وہ کہے گا ہمیں کیا۔ ہاں یہ حقیقت۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی محبت جس کی چربی تمہارے دماغوں پر چڑھی ہوئی، آنکھوں پہ پردے، دنیا ہائے پیسہ، یہ دولت، مکان، پھر پلاٹ، پھر یہ گھر، پھر یہ، پھر وہ، پھر لڑکے کا مسئلہ، لڑکی کا ادھر سے سونا، ادھر زیور، ہاں گاڑی، یہ وہ، اسی میں مگن ہو۔ یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کوئی آخرت کی سوچ فکر بھی کرو۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یہ دھوکے باز کون؟ شیطان۔ اس کے بڑے نام ہیں، ایک اس کا نام غرور ہے، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، جس نے تمہاری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکلا۔ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، رب مہربان، محمد شفیع بیڑے پار، دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی۔ پیچھے تقریر سنائی تھی نا سورۃ ابراہیم میں، اس دن برات کا اظہار کرے گا۔ میں اللہ تعالیٰ یہ دھوکے باز ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ جو میں بات کر رہا ہوں میرے میں تمہیں یہ نہیں کہتا مسیتڑ ہو جاؤ، سارا کچھ چھوڑ، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، دوستو، باپ بیوی بچے، دنیا بہت خوبصورت ہے، لیکن چند باتیں۔ کیا مانگتا ہوں؟ عمر میں 1 دفعہ حج، وہ بھی اگر فرض ہے۔ کیا مانگتا ہوں؟ سال کے بعد زکوٰۃ، اگر بچت ہے کھا پی جو، کچھ بھی۔ کیا مانگتا ہوں؟ سال کے بعد روزہ، جس میں تمہارے جسمانی فائدے ہیں اور روحانی۔ کیا مانگتا ہوں؟ 24 گھنٹوں میں گھنٹہ سوا نماز کے، اور رہتے اتنی دے دی، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، پانی تکلیف دیتا ہے تیمم کر لے، مسافر ہے تو پڑھ لے،
कई साहबा ऐसे आए बूढ़े बूढ़े, जनाब हमें सूरत फातिहा नहीं आती। मैं उड़े सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ा करने लगा। तो से वो ये हो गया वो नहीं, मन हराम और रिश्ते में कपड़े पड़ी। आदमी को हर वक्त पाक साफ रहना ये कोई बात है? अल्लाह ये सुनेगा? तो मकसद कहने का ये है कि इंसान जो है ना शैतान के धोखे में ना है। ये कहते एक वालों ने काम बड़ा आसान कर दिया है, और कुछ नहीं होता, उम्मत बख्शाई, क्या बात है उम्मत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जाएंगे, इसरा पर मेराज पर जाएंगे, हमद का झंडा। भाई वो तो ठीक है, उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि मैं तेरे काम नहीं होगा, तू अपनी गल कर, भी कुछ कर तू, वो बड़ी शान उन्होंने। और फिर आगे कहते हैं बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, रहमत के फूल गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे, अल्लाह को पता जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इससे खबरदार किया। सूरत के आखिर में गैब की कुंजियां बयान की, गैब की चाबियां, जिनको कोई नबी रसूल जिन फरिश्ता नहीं जानता अल्लाह के बगैर। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। अल्लाह के पास है क़यामत का इल्म, क़यामत कब आएगी और बारिश कब आएगी, और मां के पेट में क्या है, और कल इंसान इस वक्त क्या करेगा और कहां मरेगा। अब तीन बातों पे तो कोई बात नहीं करते, दो बातों पे लोग बात करें, एक बारिश के मुतल्लिक़ और एक मां के पेट में क्या है। देखो जी बारिश की वो पेशीन गोई कर देते हैं, बता देते हैं। देखो ये इल्म है, हर आदमी तो नहीं कर सकता। कुछ हसास आलात हैं जो नमी को, हवा को, उसका दबाव, उसकी कमी को वो आलात महसूस करते हैं, उनके ऊपर माहिरीन बैठे, फिर उनको मसाफत का पता चलता है कि वहाँ इस वक्त हवा तेज़ है, यहाँ कब पहुँचेगी, वो जो नमी है यहाँ कब आएगी। इसके बगैर वो कुछ भी नहीं बता सकते। एक आदमी है, उसकी 80 साल उम्र है, साथ जवान खड़ा है 25-30 साल, बाहर खुले मैदान में खड़े हैं, तो ऐसे आंधी आ रही है, बारिश ऐसे दूर से मालूम होती है। वो कहता है बाबा जी चलें, बारिश आ रही है। वो कहता है पुत्र तू गैब जानना है? नहीं, उसने देख ली, गैब नहीं जानता। ये आलात हैं। और फिर ये पेशीन गोई करते हैं, लफ्ज़ बोलते हैं बारिश का इम्कान है, इम्कान। अल्लाह इम्कान नहीं कहता, ये इम्कान कहते हैं, और कई दफ़ा गलत हो जाती है। अभी चंद दिनों की बात है, इन्होंने कहा 13 तारीख को बारिश होगी और बारिश पहले आ गई। तो बहरहाल ये इस बात में। दूसरी बात, वो जी अल्ट्रासाउंड है, वो जी बच्चा सुनो, अल्लाह कहता है वयअलमु मा फिल अरहाम, अल्लाह जानता है जो रहम में माँ के पेट में है सब। ये बहुत सारा मामला है। अल्लाह जानता है रसौली है कि बच्चा है, बच्चा है कि बच्ची है, अधूरा है कि पूरा है, टाइम पर होगा या वक्त से पहले होगा, सादतमंद होगा या बदबख्त होगा। इतनी बातों में से एक बात कहते हैं, और फिर क्या कहते हैं 98% हमारी बात है, गलत भी हो सकती है और हुई है कई दफ़ा। लिहाजा अल्लाह ताला की बात जो है वो बिल्कुल सही है। आखिर में अल्लाह ने फरमाया कोई पता नहीं किसी को कहाँ मरेगा, मौत बरहक है, कफन पर शक है। बुरे वाले के करीब एक वाक़या एक आदमी ने मुझे सुनाया कि एक अल्लाह, ये वाक़यात अल्लाह दिखाता है कि इबरत पकड़ो। उसका हादसा हुआ, बेचारा फौत हो गया, गांव वाले उठा के ले आए, ऐलान किया भी एक लावारिस फौत हो गया है, तो चंदा इकट्ठा करो, उसके कफन दफन का इंतज़ाम करना है, करो। सारे लोगों ने पैसे दिए, और लावारिस कब्रें, उकाड़ा में बाकायदा कब्रिस्तान के साथ एक टुकड़ा है, लावारिस कब्रें, वहाँ कब्रें हैं लावारिस जिनका कोई वारिस नहीं मिला, उन्होंने दफन कर दिया। वो पीछे से तलाश करते 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 पहुँच गए, पता चला कि हमारा आदमी था। वो पता है कौन था? गांव का नंबरदार था। ये जो शायर लोग होते हैं ना, होते तो ऐसे ही। वो मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा अजीम आदमी, उसने कुरान की तफसीर लिखी है, और वारिस सैयदा बाल उन्हें हीर लिखी। देखो तकसीम, पता नहीं हीर वाक़या हुआ भी है या नहीं हुआ, उसने उठा के, पता नहीं, यार लोगों की आदत है, मैंने पीछे बताया नहीं, वो उठा देते हैं बात,
بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان سے بھی کبھی کبھی اللہ اچھی بات نکال دیتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وارث کر نہ مان وارثاں دا، رب بے وارث کر مار دائی. ایک اور بات اس کے منہ سے نکلی تقدیر پر. دیکھو اللہ حق نکالتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں، جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جناب یہ ان کو بھی سمجھ آئے. اللہ تعالیٰ اس لیے حجت پوری کرتے ہیں. وہ کہتا ہے بڑے اس کے زیادہ وہ کلام ہے اس میں، وہ کہتا ہے حسن یوسف جے حسینہ نو تقدیر خوہ وچ سٹ دیئے، وارث شاہ دن نبی دے شہید ہوئے، تقدیر نہ کسے تو اک دیئے. یہ وارث شاہ دند نبی دے شہید ہوئے، تقدیر نہ کسے تو اک دیئے. ایک اور ہے وہ بھی شاعر سی بلے شاہ، کہندا ہے علم پڑھن تے اشراف نہ تھیون جڑے ہومن اصل کمینے، شوم تھی کدے صدقہ نہ ہوئے باویں ہومن لکھ خزینے، پتل کدی سونا نہ بندا باویں جڑیے لال لگینے، بلیا باج توحید نہ جنت لبدی باویں مریے وچ مدینے. عبداللہ بن ابی مدینے مریا. سورہ سجدہ مکی سورت ہے. اس کا موضوع آخرت، انسان کی پیدائش، آخرت، نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت، برے عمل کرنے والوں کے لیے جہنم، اور اس کے ساتھ ملتا جلتا موضوع سورت دہر کا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے اور دوسری میں سورہ دہر پڑھتے تھے، کیونکہ ان کا موضوع دونوں صورتوں کا ملتا جلتا ہے. انسان کی پیدائش، اللہ نے پھر دو راستے دکھائے، ہدایت کا، گمراہی کا، سوچنے کے لیے عقل دی، چاہے یہ اختیار کر چاہے یہ اختیار کر. اچھے کام کرنے والوں کے لیے جنت اور نعمتیں، برے کام کرنے والوں کے لیے جہنم اور اس کی سزائیں. چونکہ قیامت جمعے کو قائم ہوگی، یہ حدیث کا مسئلہ ہے، قیامت جمعے کو قائم ہو، یہ دن ہوگا پھر اگلا دن پھر اگلا دن، بس اسی طرح جمعے کا دن آئے گا. حدیث میں آتا ہے جب جمعے کا دن ہوتا ہے جتنے یہ جانور ہیں نا چیختے چلاتے ہیں، جب سورج نکل آتا ہے تو کہتے ہیں خیر ٹل گیا کا قیامت، وہ دن لمبا ہو جائے گا. تو چونکہ قیامت جمعے کے دن قائم ہوئی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ میری امت جمعے والے دن یہ صورتیں پڑھ کے ان پہ غور فکر کر کے آخرت کی تیاری میں لگ جائیں. اور یہ کب ہوگا؟ جب اس کا ترجمہ آتا ہوگا. ہندو اپنی کتاب جانتا ہے، سکھ جانتا ہے، یہودی جانتا ہے، عیسائی جانتا ہے، مسلمان ہزاروں کی تعداد میں مرد ہیں جن کو ناظر قرآن نہیں پڑھنا تھا. اور اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَا قُلُوبٌ أَقْفَالُهَا، میں خالق مالک رازق ہوں، کھلاتا پلاتا خوراک غذا دیتا ہوں، میرے بندے ہیں، میں نے اپنی چٹھی بھیجی ہے، قرآن اس کو پڑھنا سمجھنا گوارا نہیں کرتے. تو اپنے استاد اپنے والد کے خط چٹھی کے ساتھ یہ سلوک کر جو تو نے قرآن سے کیا ہوا ہے. عمریں گزر رہی ہیں، ناظرین نہیں پڑھنا. آپ مجھے بتائیں جب آپ قرآن کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، مجھے بتائیں آپ کی اصلاح کیسے ہوگی؟ حق کا پتہ کیسے لگے گا؟ گھر کے اندر جو ہے امن سکون کہاں سے آئے گا؟ یہ لڑائیاں جھگڑے نفسیاتی بیماریاں کیسے دور ہوں گی؟ تیرے رزق میں برکت کہاں سے آئے گی؟ تیری اولاد کہاں سے نیک ہوگی؟ اور تیرا معاشرہ، ماحول، صوبہ، تیرا ملک، تیری دنیا کیسے ٹھیک ہوگی؟ مجھے بتا. جس قرآن نے، اس کی تفسیر حدیث نے عرب کے واشیوں، اجڑ لوگوں کو دنیا کے ایک عظیم رہنما بنا دیا، اس قرآن اور اس کی تفسیر پر عمل کر کے اپنا کے روم لے گئے، ایران لے گئے، شام لے گئے، عراق لے گئے، یمن لے گئے، مصر لے گئے، رومیوں ایرانیوں کی تہذیبوں کو ملیا میٹ کر کے محمدی تہذیب و ثقافت کے جھنڈے پوری دنیا میں لہرا دیے. اقبال کہتا ہے جس سمت بھی چاہے صفت سیل رواں چل، یہ وادی بھی ہماری وہ صحرا بھی ہمارا. اور لوگ منہ میں انگلیاں لے کے کہہ لگے یہ اونٹوں کے چروائے. بات کیا تھی؟ نہ روم و ایران سے دبے وہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا، وہ بن گئے دنیا کو ایک سیر بنانے والے. دیکھنے کو نکل آئی سارے خدائی، گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو چند لوگ محلے میں آگے پیچھے قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، یہ اور یہ غیر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، حالانکہ سارے مسلمان
اب کیا کریں؟ یہ سورہ سجدہ کی میں نے بات بتائی. اگر سارے لوگ سورہ سجدہ پڑھیں تو لوگوں کو پتا ہو نا بھی یہ سورہ سجدہ بھی پڑھی جاتی. قرآن حدیث والے پڑھتے ہیں. ایک قرآن حدیث والا تھا, وہ ایک بھائی کو محلے میں کہتا ہے آؤ نماز پڑھو. اور نہیں تسی اور تسی فلاں تسی یہ تسی وہ. اور نہیں یار مسلمان تم نماز پڑھ, ہم بھی پڑھتے ہیں. آ گیا جمعے کا دن تھا, پہلی رکعت میں قاری صاحب نے سورہ سجدہ پڑھی. وہ سجدے میں گیا, اس نے نماز توڑی اور چلا گیا. وہ جو لے کے آیا تھا وہ بڑا پریشان ہوا, کس کو تو پتہ نہیں تھا. وہی بات ہوئی, فارغ ہو کے باہر گیا, اس نے مجمع لگایا. مجھے لوگ کہتے تھے ان کا مذہب اور ہے, یہ اور ہیں, یہ اور ہیں. آج میں نے خود دیکھا ہے قیام سے سیدھے سجدے میں جاتے رکوع کرتے ہی نہیں. اور تو جو نہ تھا شریک کے بیفل قصور, میرا ہے یا تیرا؟ اوروں سے سنا تم نے, اوروں سے کہا تم نے, کچھ ہم سے سنا ہوتا, کچھ ہم سے کہا. قریب آؤ, بات تو سنو, نہ ماننا. تو 6 ڈگریاں دین میں بدھو, جہاں کوئی لگا ہے لگا رہے دو. پھر اللہ بھی کہتا ہے لگا رہے, کئی لگے پھرتے. میں بتایا تھا کل کہ ہدایت اس کو آتی ہے جو سیکھے, طلب کرے, تڑپے. اس میں اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ, پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. میں اس کو چھوڑو, تیاری کیے. ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس نے کہا متت سا, قیامت کب آئے گی. ماذا عادت تلا, تیاری کی تھی, وہ تو آنی آنی. تو تیاری کی فکر کرو, گاڑی تو آئے گی, تم تیار ہو. اگلی سورت احزاب ہے, یہ مدنی ہے, ہجرت کے بعد نازل ہوئی. سورت کا نام احزاب اس لیے, احزاب کہتے ہیں لشکروں کو. اس میں غزوہ احزاب, جس کا دوسرا نام خندق والی جنگ, اس کا تذکرہ ہے, اس لیے سورت کا نام احزاب ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ نے جہلی رسمیں 2 بڑی مشہور وہ ختم کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کا تذکرہ کیا, بنو قریظہ, بنو نذیر اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا. اس کے بعد ہماری مائیں رسول کی بیویاں, جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زینت, گھر کی سہولتیں مانگی, اس کا تذکرہ ہے. اس کے بعد جو زینب زید کی بیوی تھی, اس نے طلاق دی اور پھر رسول اللہ نے اس سے نکاح کیا, اس کا تذکرہ ہے. اس کے بعد ذکر کا حکم ہے کہ ذکر کرو. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کے آداب, ولیمہ کے آداب بتائے, کھانے پینے کے. کہ کسی کے گھر میں جاؤ, کب جاؤ؟ جب وہ بلائے, اور جب کھانا کھا لو تو پھر وہاں سے چل پڑو, وہاں بیٹھ کے باتیں نہ کرتے رہو. انہوں نے اور بھی کوئی کام کرنے ہیں. اور اس کے بعد درود شریف کا مسئلہ پڑھنے کا, اور اس کے بعد پردے کے احکام, اور آخر میں اللہ نے تقوی کی بات کی. جہلی زمانہ کی 2 بری رسمیں تھیں. ایک یہ کہ منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے, پیار محبت کرتے تھے, اس کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے. جو حقیقی بیٹے کے احکام ہے اس کو وہ سمجھتے تھے. اس کی شادی کرتے, اگر وہ مر جاتا, طلاق دیتا, تو اس کی بیوی سے نکاح نہیں کرتے تھے. یہ غلط بات ہے, وہ حقیقی بیٹا نہیں. اسلام نے کہا پیار کرو, محبت کرو, رکھو, ٹھیک ہے, لیکن جب وہ بالغ ہوگا, بڑا ہوگا, شرعی احکام اسی طرح چلے گے. پردہ بھی ہوگا, اس کی وراثت بھی نہیں ہوگی, ولدیت بھی اس کی نہیں ہوگی, شریعت کے احکام نہیں بدلیں گے. اور دوسری بری رسم تھی کہ غصے میں جب کہہ دیتے تھے نا بیوی کو, تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے, زیار, طلاق ہو جاتی تھی. تو اللہ نے فرمایا یہ دونوں باتیں غلط ہیں. مثال دی, ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف, کسی آدمی کے پیٹ میں اللہ نے 2 دل نہیں بنائے. جیسے ایک پیٹ میں 2 دل نہیں ہیں, ایسے کسی کی 2 حقیقی مائیں نہیں ہیں اور کسی کے 2 حقیقی باپ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے تردید کی. غزوہ احزاب, یہ آپ کو پتہ ہے, میں پہلے بتا چکا ہوں, یہودی دشمن ہے ہمارے نبی کے دین کے, اسلام کے, ان کو حسد بغض کوڑ ہے. یہ 3 قبیلے آباد تھے, بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ, مدینہ میں. اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ آخری نبی آئے گا, اس پر ایمان لائیں گے. لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر حسد بغض اور انہوں نے بہت جھگڑے کی. بنو نذیر قبیلے کا سردار حیی بن اخطب, اس کی بیٹی ہماری ماں ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے صفیہ. کیونکہ جب خیبر فتح ہوا اس وقت یہ ایک رات کی دلہن تھی, یہ قیدیوں میں آ گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا سردار کی بیٹی ہے, سردار کی بیوی ہے, آپ پاس رکھیں, تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ چلو جی چلی تو گئی تو سردار کے گھر رہی, تو عام نہیں. آپ نے اس سے نکاح کیا,
آزاد کیا اور یہی مار تھا۔ وہ بیان کرتی ہے کہ میرا باپ یہی بن اختر، اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، بہت زیادہ بغض عداوت رکھتا تھا اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ میرے چچے نے میرے باپ سے پوچھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، وہی ہے جس کا ذکر کتابوں میں ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ یقین ہے تجھے؟ کہتا ہے ہاں۔ قرآن کہتا ہے ایسے پہچان جیسے اپنے بیٹوں کو پہچان۔ تو کیا خیال ہے؟ تھوڑی دیر میرا باپ چپ رہا، میں چھوٹی تھی، میں سن رہی تھی۔ کہتا ہے عداوت، دشمنی، اسرائیلی ہوں، اسرائیلی، محمد سے مقابلہ ہوگا۔ یہ تھا یہی بنخت۔ پھر انہوں نے شہید کرنے کی کوشش کی، اس کی وجہ سے جلا وطن ہوئے۔ اس کو غصہ تھا ظالم کو، 20 آدمیوں کا وفد لیا، مکے پہنچے۔ احد کی جنگ کے بعد جا کے مکہ کا سردار اس وقت ابو سفیان تھا، یہ جنگ بھڑکا رہا ہے، یہ ہمیں اب بھی یہ ساری جنگیں دنیا میں یہ یہودیت تلپتل مچاتے ہیں ظالم، ان کو امن راس نہیں۔ میں نے کہا تھا تم عقیدے کا فساد، معاشرتی فساد، جنگ، حکومت تبدیل ہونا، جو بھی تمہارے ذہن میں شر آئے اس کی تحقیق کرو، سرا پکڑو، پیچھے خنزیر کی اولاد یہودی بیٹھا ہوگا۔ ان کو امن سکون راس ہی نہیں آتا ظالموں کو۔ 20 آدمیوں کا وفد لے کے گیا وہاں، کہتا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ مسلمان، جب احد کی جنگ ختم ہو گئی، تیری اور محمد کی کوئی باتیں ہوئی تھی؟ کہتا ہوئی تھی۔ تو نے چیلنج دیا تھا کہ اندر سال مقابلہ؟ ہاں۔ پھر محمد نے تیرا چیلنج قبول کیا تھا؟ کہتا ہے ہاں یار، 70 شہید تھے، 70 زخمی تھے، خود بھی زخمی تھا، اس نے میرا چیلنج قبول کیا۔ جب میں نے اس کو کہا کہ اگلے سال تیری میری ملاقات ہوگی، تو اس نے کہا ہاں، اگر تو آئے گا شرک کفر کا جھنڈا اٹھا کے، میں بھی اپنے مجاہدین لے کے اتروں گا۔ یہ محمد رسول کی سیرت ہے، جب کافر للکارے تو اس کے چیلنج کو قبول کر۔ اچھا، محمد تو نکلا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لشکر لے کے وہاں بیٹھا رہا تھا 3 دن، ہاں، اور تمہیں آنے جانے والوں نے بتایا تھا کہ محمد بلا رہا ہے، ہاں، تو گیا تھا؟ نہیں۔ ہاں، لگ گیا نا قریش کی غیرت کو داغ بٹا، اٹھ، تیرے میرے درد مشترکہ ہے، میں نے بھی بدلے لینے ہیں محمد سے، تو نے بھی لے۔ اور سن، خیبر کا یہودی، فدق کا یہودی، واد القریٰ کا یہودی، تیمہ، سارے آ رہے ہیں۔ اور سن، بنو اسد غطفان، مشرق سے اتنے قبیلے، لشکر لا رہا ہوں، ادھر سے تو اٹھ۔ معاذ اللہ، مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا تھا۔ غزوہ احزاب، خندق، آپ کو پتہ چلا کہ خندق کھودنے کا حکم دیا، ایک طرف جہاں سے لشکر آ سکتا تھا کہ یک لخت لشکر نہ آئے۔ جب وہ کھود رہے تھے، صحابہ کرام پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے، بھوک کی یہ حالت تھی، آدھی آدھی کھجور ملتی تھی کھانے کو، کیا کہتے تھے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اور اپ ٹو ڈیٹ اثر رکھنے والوں، یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں، تم آ گئے ہو ہمارے اوپر چڑھائی کر کے، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم بھی تمہارا کچومر نکالتے رہیں گے، تم سے ٹکراتے رہیں گے۔ کیوں؟ ہم نے تو بیعت ہی کی ہے جہاد پر۔ رسول ہم دیکھ کے خوش ہوتے، فرماتے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ یا اللہ، ان کی دنیا تو نہیں بنی، ان کی آخرت ہی بنا دے۔ اللہ پھر نشان دکھاتا ہے۔ جابر نے دیکھا آپ کو رضی اللہ عنہ، گھر میں بیوی کو جا کے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا ہے، بھوک کی وجہ سے بڑا نڈھال ہے، گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ کہا یہ چھوٹا سا لیلا ہے، آٹا ہے، 10-12 آدمی کھانا کھا سکتے ہیں۔ آپ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ آپ اور 10 آدمی آ جائیں، میں تیار کرتی ہوں تو کھا جائیں۔ اس نے جا کے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، مجاہدو آج جابر کے گھر دعوت ہے۔ تو جابر جب گیا، کہتا وہ آ رہے ہیں، سارے ہی آ رہے ہیں۔ کیا اللہ والیاں تھیں یہاں۔ کئی دفعہ نا آدمی تیار ہوتا ہے تو کہا لو میرے کو پکڑا پڑھاؤں، کیا اللہ والیاں تھیں۔ کہتی آپ نے بتا دیا تھا؟ ہاں، تو پھر اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ پرواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ روٹی پکانے والی روٹی شروع نہ کرے، آٹا گوندے روٹی شروع نہ کرے، سالن ہنڈیا پکے اس میں سے سالن نہیں نکالنا جب تک میں نہ ہوں۔ آپ وہاں پہنچ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنڈیا کے پاس بیٹھ گئے۔ جابر، ہاں پکانے والی کو بلا، پکائے روٹی اور آٹا پہلے میرے پاس لا۔ آپ نے اس میں اپنا لب مبارک ڈالا اور ہنڈیا میں لب مبارک ڈالا اور دعا کی، اللہ نے برکت کی۔ اکثر معجزے جہاد میں نظر آئے، جب کوئی اپنے آپ کو قوم پیش کر دیتی ہے پھر اللہ دکھاتا ہے
کہ اگر تم آ گئے ہو تو میں بھی تمہیں جو ہے نا لاوارث نہیں چھوڑوں گا. اب پکنی شروع ہوگی. حال یہاں 10 آدمی بلا, آتے جائیں اور کھاتے جائیں. 1400 کے قریب تھے, وہ سارے کھا گئے. کہا جابر جی سارے تو یہاں ہیں, بچے بیویاں گھر میں ہیں, گھر میں تم تو گئے ہی نہیں. ایسے کرو روٹیاں لو, سالن لو, گھروں میں پہنچاؤ. سارے مدینے میں تقسیم کیا. اب یہ کتنا بڑا معجزہ ہے, کہاں خندق, کہاں غزوہ احزاب, کہاں اللہ کی مددیں, کیا بلندیاں, کیا کچھ. لیکن کھانے پینے والے کا جو ہے نا یہاں سوئی اٹک جاتے. دیکھا ختم کا ثبوت ہو گیا, ختم کا ثبوت ہو گیا. آپ نے دعا کی تھی نا اوپر, میرے بھائی ختم کا ثبوت کیسے ہو گیا؟ کتنی بلندی کی بات وہاں ہو رہی ہے, تو کھانے پینے کی بات کرتا ہے. سوچ ثبوت سے کہاں ملتا ہے. وہاں 10-12 کا کھانا 1400-1500 نے کھایا, یہاں 8-10 کا ایک کھاتا ہے. یہ ختم کا ثبوت ہے. آپ مجھے بتائیں مولوی صاحب کتنا صاف ستھرا ہو, برش بہترین کیا ہو, دم صاف ستھرے, تھوک ڈالے, میں دیکھوں گا کون کھائے گا, وہ تو سارے خوشی سے کھا گئے. تو سمجھو جو بات سمجھنے والی ہے, ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدد کی. سب سے بڑا مسئلہ جو اللہ تو مددگار ہے. آپ بڑے پریشان, اس جنگ میں بہت پریشانی آئی. آپ نے ارادہ کیا کہ یہ مشرق سے قبائل آئے ہیں نا, ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ یار تم تو چلے جاؤ, مکے والوں سے ہماری لڑائی ہے, اور ان سے بھی تم تو جاؤ یار. اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ مدینے کی کھجوریں پکیں گی نا, میں تیسرا حصہ تمہیں دوں گا. یہ پتہ چل گیا انصار کو, جناب ہم نے سنا ہے کہ آپ ایسا مشورہ کر رہے ہیں. ہاں تمہارا خیال رکھ رہا ہوں, آئے دن جنگیں آئے. جناب ہم تیار ہیں. جب ہم جہلیت میں تھے ہم نے اس وقت ان کو ایک لقمہ نہیں دیا, یا آپ خرید کے کھاتے تھے یا مہمان مان. اب تو ہم مسلمان ہیں, ہماری پرواہ نہ کریں. پھر اللہ نے ایک کام کیا کہ ان کا ایک آدمی تھا نعیم بن مسعود, وہ مسلمان ہو گیا. اللہ نے کیا, وہ آیا, انہوں نے کہا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو گیا ہوں مسلمان. نہ یہودیوں کو پتہ ہے اور نہ ان کو پتہ ہے, تو میرے ذمے کو ڈیوٹی, میں تو ایک آدمی ہے کیا کرے گا. الحرب خدا, جنگ تو چال کا نام ہے, کوئی چال چل. اچھا اندر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا نا بنو قریظہ, بیس بدل کے آیا تھا. حیی بن اخطب, کعب بن اسد ان کا سردار تھا, ان کو بھی اس نے بغاوت پہ اکسایا تھا. اس نے کہا ہم آرام سے رہ رہے ہیں, محمد نے ہمارے ساتھ وفا کی ہے, سمجھو تو بھی اسرائیلی میں اسرائیلی, توڑ دے وعدے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے 7 صحابی دوسرے کو بھیجا کہ یہ خبر سچی ہو نا کہ انہوں نے وعدہ توڑ دے, نہ بتانا, حوصلے پست ہو جائیں گے لشکر کے, اور اگر جھوٹی ہو تو اونچی بتا دینا جی جھوٹ ہے. جب وہاں گئے تو بنو قریظہ تیاری کر رہے تھے سارا. اس نے کہا یار تمہارے ساتھ اچھا کوئی نہیں, تمہارا ہمارا معاہدہ, جا کے کہہ دے محمد کو جو کرنے کل, کوئی معاہدہ نہیں. 7 دانت پیس کے رہ گئے, اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ لا تمتنی حتی تشفینی بنی قریظہ, مجھے موت نہ دینا جب تک میری آنکھیں ٹھنڈی نہ کرنا بنو قریظہ سے. اس کے بعد اللہ نے, وہ نعیم بن مسعود گیا ان کے پاس, بڑے بے وقوف ہو تم, کیوں تم نے معاہدہ توڑ دیا نا. اچھا فتح ہو گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہ تو جائیں گے, ان کے تو گھر ہیں, بیوی بچے ہیں اپنے شہروں میں, اور تم محمد کے رحم و کرم پر ہوگے, سب گن گن کے بدلے لے گا. ہاں تو ہمارا دوست ہے, اب کیا کریں. کہتا ہے مکہ والوں کو 20 آدمی کمانڈر گروی رکھو, تمہارا کیا پتہ, بھاگ جاؤ. ادھر گیا, اور جب تک وہ کمانڈر نے ادھر سے حملہ نہ کرنا اندر سے. 2 چکی کے پاٹوں میں مسلمان یہاں پھنس گئے تھے. ان کو جا کے کہا, اور نئی خبر سنی ہے, ہاں وہ یہودی پچھتا رہے ہیں اندر والے, آپ سے 20 کمانڈر لے کے محمد کو دینا چاہتے ہیں, سب تک ہمارا داغ دھل جائے. کمانڈر مانگے تو نہ دینا. اب یہ سارے وہ پھوٹ پڑ گئی, انہوں نے کہا حملہ کرو, انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے. 20 کمانڈر, انہوں نے کہا وہ صحیح کہہ رہا ہے, وہ صحیح. ایک یہ ہوا, ایک اللہ نے فرشتے بھیجے, لڑے نہیں ہیں لیکن فرشتوں کی تعداد دیکھ کے وہ ڈر گئے. اور تیسرا ہوا چلی. جب ہوا چلی ابو سفیان نے میٹنگ بلائی. جب میٹنگ بلائی کہتا میں ایک بات کر رہا ہوں, بڑی بات ہے نا, امریکہ نے نکلنا تھا تو 100 پاپڑ باندھنے ملے. یہ بڑی, کہتا میں ایک بات کرنے لگا ہوں, دیکھنا یہاں کو آدمی اور تو نہیں بیٹھا, مسلمانوں کا کوئی جاسوس نہ آیا ہو. ہر آدمی دوسرے کا ہاتھ پکڑ لے. تو مسلمانوں کا جو جاسوس گیا ہوا تھا خبر لینے, اس نے جلدی سے دوسرے کا ہاتھ پکڑا, کیڑا ہے
کہ میں فلانا ہے, اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ اللہ نے بصیرت دی تھی. اس کے بعد چلو خیمے اکھڑ گئے گھوڑے با, اللہ نے ان کو شکست دی. رسول اللہ سے فرمایا انہوں نے جتنا زور لگانا تھا نا لگا لیا, اب ہم جائیں گے, اب ہم جائیں گے. بدر احد میں یہ آئے, خندق میں ہم جائیں گے. جب گھر آئے آپ, جبریل صاحب نے کہا لباس جنگ نہ اتارو, بنو قریظہ ادھر جانا ہے. ہاں, پھر آپ وہاں گئے, وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جو تیرا صحابی ہے نا سعد کو ایک تیر لگا تھا بازو میں, خون نکل رہا. یا اللہ شکر ہے تو مجھے شہادت کی موت دے رہا ہے, لیکن خون روک لے ایک طرف ایک دفعہ, تاکہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں بنو قریظہ میں. تو خون رک گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تم سے لڑتے نہیں ہیں, وہ تمہارا صحابی ہے نا سعد, یہ مدینے کا سردار تھا, پرانے کٹھے رہتے تھے, اس کے فیصلے پر ہم, دیکھو اللہ نے کیسا نظام بنایا, اس کے فیصلے پر ہم اترتے ہیں. ان کو لایا گیا. اے سعد رضی اللہ عنہ, جی یہ تیرے فیصلے پر اترے ہیں, تیرا فیصلہ. سعد بڑا خوش ہوا دل میں, کہنے لگے جناب میں جو فیصلہ کروں گا ان پہ نافذ ہوگا؟ جی ہوگا. میں جو فیصلہ کروں گا مسلمان مانیں گے؟ ہاں. پھر ادھر منہ کر کے شرما کے کہنے لگا جو اور یہاں تشریف فرما ہیں وہ بھی مانیں گے, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مسکرائے, فرمایا ہاں جناب میرا فیصلہ ہے, ان میں جو لڑنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دو, عورتوں اور بچوں کو قیدی بناؤ اور ان کا مال تقسیم کرو, غداروں کی یہ سزا. فرمایا تو نے تو فیصلہ کیا ہے آسمان والے رب والا. تو اس طریقے سے غزوہ خندق اپنے اختتام کو پہنچا. آگے انشاءاللہ پھر بات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.